بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 61، اور اس میں جو فصل ہم نے شروع کی تھی 5 مسائل پر مشتمل، تو اس میں ایک سبق ہو گیا جس میں مرد کا اپنی طرف طلاق کو منسوب کرنا درست نہیں تھا، اس کا بیان تھا، اور دوسرا یہ کہ طلاق کے اندر شک واقع کر دینا تو اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں، اس کا بیان تھا۔ اس فصل کے اندر ہم بات کریں گے کہ مل کے نکاح، یا اس سبق کے اندر ہم بات کریں گے کہ مل کے نکاح اور مل کے یمین کے درمیان منافات ہوتی ہے۔ اگر اپنی بیوی جو کسی دوسرے کی باندھی تھی، کوئی شخص اس کا مالک بن جائے، یعنی اسے اپنی بیوی کو خرید لے اس کے مالک سے، تو اس کا مالک بن جائے گا، تو جب مل کے یمین آئے گی تو مل کے نکاح باطل ہو جائے گی، اور وہ عورت اس کی باندھی ہو جائے گی اور نکاح باطل ہو جائے گا۔ تو اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ مَوْتِي او مع موتی کی، کہ تو طلاق والی ہے میرے مرنے کے ساتھ، او مع موتی کی، یا تیرے مرنے کے ساتھ ہی تجھے طلاق ہے، تو فلیس بشیء، اس سے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ کیوں جی؟ لأنہ اضاف الطلاق الى حالت، اس نے طلاق کو منسوب کیا ہے ایسی حالت کی طرف، منافیت لہو، جو طلاق کے منافی ہے، کیونکہ مع کے اندر اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب یہ مصدر کے اوپر داخل ہو جائے تو اس وقت مع جو ہوتا ہے وہ بعد کے معنی میں ہوتا ہے، چونکہ مع جو ہے وہ اس صورت میں شرط اور مشروط کے معنی میں ہوتا ہے، اور شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انت طالق مع موتی، تو موت یہ شرط ہے، یعنی موت پہلے ہوگی اور طلاق اس کے بعد ہوگی، اور موت کے بعد یہ طلاق کی اہلیت مرد کے اندر نہیں رہتی، اور عورت کے اندر محلیت وہ ساقط ہو جاتی ہے، جبکہ اہلیت اور محلیت کا ہونا ضروری ہے طلاق کے وقوع کے لیے، لہٰذا یہاں پر طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ لأنہ اضاف الطلاق الى حالت منافیت لہ، لأن موتہ ینافی الاہلیہ، مرد کی موت وہ طلاق کی اہلیت کے منافی ہے، وموتها ینافی المحلیہ، اور عورت کی موت طلاق کے محل بننے کے منافی ہے، ولا بد منہما، جبکہ اہلیت اور محلیت کا ہونا ضروری ہے، تو اس لیے کچھ بھی واقع نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، یہ ہے جی مل کے نکاح، مل کے یمین، ان دونوں کے درمیان منافات کا ذکر، کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا مالک ہو گیا، بیوی باندھی تھی کسی کی، اس کا وہ مالک ہو گیا، اس کو کسی نے وہ گفٹ کر دی، یعنی مولا نے، یا کسی اور صورت میں وہ اس کو مل گئی، او شخصا منہا، یا اس کے کسی ایک حصے کا وہ مالک ہوا ہے، تو ملکت المرأة او ملکت المرأة زوجہا، یا یہ صورت ہوئی کہ شوہر وہ کسی کا غلام ہے، آزاد عورت اس کی بیوی ہے، وہ عورت اس اپنے شوہر کی مالک بن گئی کسی بھی طریقے سے، تو فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں، او شخص منہ، یا شوہر کے کسی حصے کی وہ مالک بن گئی، تو وقعت الفرقۃ، تو ان دونوں کے درمیان جدائی واقع ہو جائے گی، للمنافات بین الملکین، دونوں ملکیتوں کے درمیان منافات کی وجہ سے، کیونکہ دونوں ملکیتیں، عورت کا مرد کے اوپر کا مالک بننا یا مرد کا عورت کی اوپر مالک ہونا، ان دونوں کے درمیان، اور اسی طریقے سے دونوں ملکیت سے مراد مل کے نکاح اور مل کے یمین ہے، ان دونوں کے درمیان منافات ہے۔ اما ملکہا ایاہ، جہاں تک عورت کا اپنے مرد کا مالک ہونا ہے، تو اس کی وجہ سے فرقت کیوں ہوگی؟ فَلِلِاجْتِمَاعِ بَيْنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْمَمْلُوكِيَّةِ، عورت کے اندر مالکیت اور مملوکیت دونوں جمع ہو گئے، کیونکہ عورت تو وہ مرد کی مملوکہ ہو کر، منکوحہ ہو کر زندگی گزار رہی ہوتی ہے، مرد اس کا مالک ہوتا ہے تمام امور کا، اب وہ مملوکہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے شوہر کی مالکہ بھی اگر بن جائے
تو اس صورت کے اندر یہ منافات ہے مالکیت اور مملوکیت کے بیچ میں۔ وَأَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا، جہاں تک بات مرد کی عورت کے اوپر مالک بننے کی ہے، یعنی مرد عورت کا مالک بن گیا ہے، فَلِأَنَّ مِلْكَ النِّكَاحِ ضُرُورِيٌّ، تو اس صورت میں دیکھیں ملک نکاح جو پہلے سے حاصل ہے تو اب پیچھے سے ملک یمین بھی شوہر کو حاصل ہو گئی ہے، تو ملک نکاح ایک ضرورت کی حد تک تھی، ورنہ اصل تو یہی ہے کہ کوئی عورت کسی کی مملوکہ نہ ہو یا کوئی بھی شخص کسی بھی عورت کے بوزہ کا مالک نہ ہو، تو وہ ایک ضرورت کی حد تک تھی کہ توالد اور تناسل مقصود تھا تو ملک نکاح کو قائم کیا گیا، تو وہ ایک ضرورت کی حد تک تھی۔ لیکن ولا ضرورت مع قیام الیمینی، لیکن جب ملک یمین آ گئی تو اب وہ ضرورت نہیں رہی، کیونکہ جو کام نکاح سے کرنا تھا اب وہ بغیر نکاح کے ہو جائے گا توالد اور تناسل کا، تو اب ملک نکاح کی ضرورت نہیں رہی، دونوں کے درمیان منافات آ گئی، فینتفی، بس یہ منتفی ہو جائے گا، یعنی ملک نکاح ختم ہو جائے گی۔ وَلَوِ اشْتَرَاهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، اگر اس طرح کیا کہ آزاد شخص ہے، اس کی عورت وہ کسی کی باندی ہے، اس نے اپنی بیوی یعنی باندی کو اس کے مولا سے خرید لیا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، جب خرید لیا، خرید جانے کے بعد پھر اس کو طلاق دے رہا ہے، تو لم یقع شیء، اس صورت کے اندر بھی کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ دلیل دے رہے ہیں کہ لأن الطلاق یستدعی قیام النکاح، کیونکہ طلاق نکاح کے قیام کا تقاضا کرتی ہے کہ پہلے نکاح ہو پھر اس طلاق کے ذریعے سے اس نکاح کی قید کو اٹھایا جائے۔ لیکن جب یہاں پر اس نے پہلے خرید لیا تو خریدنے کی وجہ سے وہ آزاد ہوگی، خریدتے ہی جب وہ اس کی ملکیت میں آئی تو وہ عورت آزاد ہوگی، یعنی ملک نکاح بھی اس سے ختم ہو گیا۔ جب ملک نکاح ختم ہو گیا، جس طرح بھی ہم نے کہا کہ دونوں ملکیت کے درمیان منافات ہے، تو اس کے بعد طلاق آئے گی نا، خریدا پہلے، اس کے بعد اس نے طلاق دی ہے، تو طلاق ایک ایسی محل کے اندر وہ لے کر آ رہا ہے کہ جہاں پر وہ محل طلاق ہے ہی نہیں، کیونکہ عورت کو خریدنے کی وجہ سے وہ عورت اس کی ملکیت سے نکل چکی ہے، ملک نکاح سے نکل چکی ہے۔ ولا بقاء له مع المنافی، اور نکاح کا قائم ہونا اس کی کوئی بقا نہیں ہے منافی کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کی منافی یعنی اس کی ضد جو ملک یمین ہے اس کی موجودگی میں پھر نکاح باقی نہیں ہے، نکاح باقی نہیں ہے، لا من وجہ، نہ ہی من وجہ باقی ہے، ولا من کل وجہ، اور نہ ہی من کل وجہ باقی ہے۔ من وجہ کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ عورت عدت گزار رہی ہو طلاق رجعی کی جس طرح عدت ہوتی ہے، تو اس صورت میں من وجہ نکاح باقی ہوتا ہے، تو یہاں پر ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ عورت آلریڈی اس کی باندی، اس کی بیوی ہے، اور اب خریدنے کی وجہ سے ملک نکاح ختم ہو تو اس کی باندی بن گئی، اور اس کے ساتھ اس کی ہم بستری ویسے بھی جائز ہے، تو اس عورت کے اوپر عدت بھی نہیں ہے اس ملک نکاح کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ جب عدت نہیں ہے تو من وجہ بھی نکاح باقی نہیں ہے، اور نہ ہی لا من کل وجہ باقی ہے، یعنی مکمل طور پر بھی نکاح باقی نہیں ہے، کیونکہ منافات پائے گئی یعنی ملک یمین پائے گئی، تو دونوں صورتوں میں گوئے کہ نہ من وجہ نکاح باقی ہے اور نہ ہی من کل وجہ نکاح باقی ہے۔ جب نہ من وجہ باقی ہے نہ من کل وجہ باقی ہے تو اب اس کا یہ طلاق دینا درست ہی نہیں ہے، گوئے کہ طلاق کسی اجنبی عورت کو دے رہا ہے، تو لہذا کچھ بھی واقعہ نہیں ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا مَلَكَتْهُ أَوْ شِقْصًا مِّنْهُ، یہی مسئلہ ہوگا کہ جب عورت اپنے شوہر کی مالک بن جائے یا اس کے کسی حصے کی، تو لائے اس کے بعد شوہر اس کو طلاق دے دے، تو عورت جب مالک بنے گی تو گوئے کہ مالکیت اور مملوکیت عورت میں جمع ہوگی، تو لہذا نکاح ختم، فرقت واقع ہو جائے گی۔ جب فرقت واقع ہوگی اس کے بعد جب شوہر طلاق دے رہے تو گوئے کہ وہ طلاق اپنے محل میں جا ہی نہیں رہی، تو لا یقع الطلاق لما قلنا من المنافات، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ مالکیت اور مملوکیت کے درمیان منافات ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ انہ یقع، اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی عورت جب اپنے شوہر کی مالک بن جائے یا اس کے کسی حصے کی، اس کے بعد شوہر طلاق دے دے، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، لأن العدۃ واجبۃ، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر جب عورت مالک بنے گی اور اس کے بعد یعنی شوہر اس کو طلاق دے رہا ہے، تو اس صورت کے اندر اس عورت کے اوپر عدت بہرحال واجب ہے،
جب عدت واجب ہے تو عدت واجب ہونے میں من وجہ نکاح تو کم از کم باقی ہے، جب من وجہ باقی ہے تو شوہر کی یہ طلاق محل میں جائے گی اور طلاق واقعہ ہو جائے گی۔ بخلاف الفصل الاول، بخلاف پہلے مسئلے کے کہ جس کے اندر اس نے خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو طلاق دے دی، تو اس صورت میں گویا کہ خریدنے کے ساتھ ہی وہ مل کے نکاح ختم ہونے کی وجہ سے اس کی باندھی بن گئی۔ اب وہ جو مل کے نکاح ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کے اوپر عدت بھی لازم نہیں تھی۔ جب عدت لازم نہیں تھی تو گویا کہ من وجہ نکاح باقی نہیں ہے، تو جب نہیں نکاح باقی تو یہ طلاق بھی درست نہیں ہوگی۔ جبکہ یہاں پر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت اس کی مالکہ بنی تو فرقت واقع ہوگی، لیکن یہ وہ فرقت ہے کہ اس کے بعد عورت کے اوپر عدت واجب ہوگی، تو لہٰذا جب عدت واجب ہے تو اس کے اندر نکاح طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ بخلاف الفصل الاول، بخلاف اس مسئلے کی کہ لأنه لا عدت هنالک، کہ وہاں پہ عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، حتی حل وطئها له، یہاں تک کہ اس شوہر کے لیے جو اس کا مالک بن گیا اس کے ساتھ وطی کرنا بھی درست ہے، کیونکہ وہ اس کی باندھی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں جب عدت نہیں ہے تو پھر طلاق بھی نہیں ہوگی، اور یہاں پر عدت ہے تو طلاق بھی ہوگی۔ لیکن بہرحال اس عبارت کو اور اس سبق کو یہیں پہ روکیں گے، اور آگے چونکہ مسئلہ آپس میں دو مسئلے جڑواں ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ہی سبق کے اندر ذکر کر دیں تاکہ ان کے درمیان بیچ میں فصل نہ آ جائے، تو اس لیے اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم اس فصل کو مکمل بھی کریں گے اور ان دو مسئلوں کو، جڑواں مسئلوں کو ڈسکس بھی کریں گے۔ تو آج کے مسئلے میں ہم نے یہ ذکر کیا کہ مل کے نکاح مل کے یمین کے منافی ہوتی ہے، لہذا اگر نکاح کے اندر عورت ہے ساتھ ساتھ وہ اس کا مالک بن جائے یا عورت اپنے شوہر کی مالک بن جائے تو یہ درمیان میں ان کی فرقت واقعہ ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔